روکا جا سکتا تھا. اگر 25 مئی کا لانگ مارچ روکا جا سکتا تھا تو کور کمانڈر ہاؤس بھی جلنے سے روکا جا سکتا تھا. اگر زمان پارک میں اس دن جا کے اتنی شیلنگ اور سب کچھ ہو سکتا تھا تو پھر 9 مئی بھی روکا جا سکتا تھا. لیکن روکنا نہیں تھا, نہیں روکنا تھا. یہی طے تھا کہ روکنا نہیں ہے, کرنے دو. اسی کی آڑ میں پھر بعد میں وہ کچھ کریں گے کہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی تک بھی یہی بات ہے کہ ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے گا. اب کہہ رہے ہیں جی آرمی ایکٹ کے تحت دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے, آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز پر آپ لگائیں گے دہشت گردی کے مقدمے. بالکل ٹھیک ہے, لگائیں, لا ایسا کہتا ہے. لیکن لا میں کیوں بتا رہی ہوں, لا کا تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا, وجود ہی کوئی نہیں ہے. ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ کو آپ نے اندر بند کر دیا ہے, ضمانتیں ہوتی ہیں پھر بند کر دیتے ہیں. فواد چودھری دوڑ لگا کے واپس بیچارے پہنچتے ہیں ہائی کورٹ میں, تو اس کے بعد جا کے کہتے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دوڑ ہیں. تجزیہ کار, یہ نام ہے جمہوریت کے تجزیہ کار, یہ آ کر ہمیں بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انقلاب میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جی بھائی, قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. عامر میر صاحب فرما رہے تھے آ کے کہ سب گرفتار ہوتے ہیں, تو یہ تو ہوتا ہی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ ہوتے رہنا چاہیے. کوئی قانون کی بات نہ کرے, کوئی انصاف کی بات نہ کرے. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, لہٰذا ہوتے رہنا چاہیے. پہلے بھی ہم جاہل تھے, ہم اب بھی جاہل ہی رہیں گے. پہلے بھی ہم غیر مہذب تھے, ہم اب بھی غیر مہذب رہیں گے. ہم کبھی سیکھیں گے نہیں, ہم ہمیشہ یہی کریں گے. اسی طرح اپنے ملک کو آگ لگائیں گے. اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے, نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ ہر طرف پیٹرول چھڑک دیا, اور اس کے بعد ہم دیا سلائی لے کے, یعنی ماچس لے کے, لائٹر لے کے کھڑے ہوئے. کوئی بولے تو صحیح ابھی ماچس جلا دیں گے, کوئی بولے تو صحیح ابھی لائٹر لگا دیں گے. حالت یہ آ گئی ہے, شرم کا مقام ہے, شرم کا, کہ اب دوست ملک باہر سے آ کر ہمیں شرم دلا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کچھ شرم کرو, اپنے ملک کو بچاؤ, اپنے گھر کو بچاؤ. کیا تم لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ, روکو اپنے آپ کو کسی جگہ پہ. کبھی سعودی وزیر داخلہ آ کے وہ سمجھا رہے ہیں, کبھی چائنا والے آ کے پیغام دے رہے ہیں کہ شرم کرو کچھ. 71 میں تم لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا, پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو. یہ حال ہے. اب باہر کے لوگ آ کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنا گھر بچاؤ, لیکن ہم نہیں سمجھیں گے. ہم تو کہیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, انہوں نے بھی کیا تھا, ہم بھی کریں گے, یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اب کیوں یہ ایسے کہہ رہے ہیں؟ اب تجزیہ کار آتے ہیں اور آ کے برابریاں سکور سیٹل کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. اس کے دور میں یہ ہوا تھا, تو اس کے دور میں یہ ہوا تھا, تو اب یہ ہو رہا ہے, تو یہ وہ بھگت رہا ہے, تو مکافات عمل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی چھوڑیں. کہیں تو اس کو سٹاپ کرنا ہے کہ چلتے ہی رہنے دینا ہے؟ کبھی کسی کے دور میں غلط ہوا بھی ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے آ کے اسے 150 ٹائمز اس کے ساتھ زیادہ غلط کر دو تاکہ وہ دوبارہ آئے تو پھر اس سے بھی زیادہ غلط کرے؟ اب عمران خان کے گھر کو سرنڈر پھر سے سراؤنڈ کر لیا. اب کیا پلان بنایا جی؟ 40 دہشت گرد شرپسند 9 مئی والے انہوں نے اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہیں. خان صاحب نے اچھی اسٹریٹجی کھیلی, سارے میڈیا کو بلا لیا کہ بھی آؤ آ کے خود ہی دیکھ لو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں شرپسند. بار بار پیغام دے رہا ہے وہ بندہ کہ یار بات کر لو, آ کے دیکھ لو, انکوائری کرا لو کہ کون کون لوگ ہیں, اور جو ہیں ان کو کرو دو سزا. ہم نے تو نہیں انسٹیگیٹ کیا. اب 6 دن تو آپ نے میڈیا ہی بند رکھا نا, سوشل میڈیا. اب کھولا ہے تو اب آ رہی ہیں چیزیں سامنے. یاسمین راشد کی ویڈیو آ گئی ہے, وہ بیچاری کور کمانڈر ہاؤس کے باہر منع کر رہی ہے لوگوں کو نہیں اندر جانا, نہیں توڑ پھوڑ کرنی, ہم صرف یہاں باہر بیٹھ کے پیسفل پروٹیسٹ کریں گے, یہ کہہ رہی ہیں وہ. ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال کے اندر بند کیا ہوا ہے. وہ اسپتال میں ہے پر گرفتار ہے. بندوں کو توڑوانے کے لیے اب نئے نئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی عامر کیانی کو پریس کانفرنس کروا رہے ہیں, جی میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. وہ بیچارے سیاست سے توبہ کر گئے, یار یہ گندی سیاست ہی چھوڑو. کبھی فون آ جاتا ہے اس میں شامل ہو جاؤ, کبھی اس میں شامل ہو جاؤ, ہم کرتے ہی نہیں, ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں, وہ اچھا ہے. وہ اسی طریقے سے وہ پہلے ان کو پکڑ لیا, محمود مولوی سافٹ بیچارے ٹارگٹ. سننے میں تو یہی آ رہا ہے پہلے اریسٹ ہوئے تھے, بعد میں نکلے ہیں تو بیچارے آ کے کہہ رہے ہیں جی خدا حافظ میں نہیں جا رہے. یعنی اتنا انہیں زچ کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے اس نہیں چھوڑنا شاید چاہتے ہوں گے دل سے, تو وہ یہ نہیں کر رہے کہ چلو جی ہم پی ڈی ایم میں جوائن کر لیں جا کے. انہوں نے کوئی کہہ رہا ہے ہم اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم سیاست ہی کر لیتے ہیں, اور کوئی بیچارہ علی زیدی وہ آ کے میڈیا پر انہیں لگ جاتا ہے کہ یار سارا کچھ ٹھیک ہے, میں ابھی نہیں پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتا, یہ میری پارٹی میں نے بنائی ہے, خان کو چھوڑنا ہے تو مجھے گولی مار دو, پھر میں یہی کر سکتا ہوں. وہ کس کو پیغام دے رہا ہے, کون اس کو مجبور کر رہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی چھوڑ دو؟ آپ چھڑوا لیں, کتنے چھڑوا لیں گے؟ 10-20 پریس کانفرنس سے, پھر کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. بار 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 ایک ہی مسٹیک, ایک ہی طریقہ کار. پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. مسلم لیگ کاف بنی, مسلم لیگ ضیاء بنی, نہ جانے کون کون سی جنیجو بنی, کون کون سی مسلم لیگیں بنی, تو کیا مسلم لیگ ختم ہو گئی؟ تو اب آپ بنا لیں پاکستان تحریک انصاف بھی کی بھی 6-7 شکلیں, تو کیا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ آنکھیں بند کر لینے سے خطرے ختم نہیں ہوتے, حقائق کو ماننا پڑتا ہے. حقیقت یہ ہے جو سروے بتا رہا ہے, جو انڈیپینڈنٹ سروے بتا رہا ہے کہ 70% عمران خان کی مقبولیت, اور اس کے بعد باقی سارے کہیں پیچھے, کوئی 2%, کوئی 3%, کوئی 12% اور کوئی کچھ بھی نہیں. یہ ہے حقیقت. نہیں مانے آپ, ماریں, پیٹیں, ڈنڈے کے زور پہ پیٹیں, سب کو ماریں, لیکن نہیں,
مجھے نہیں معلوم ہے کہ دوبارہ میں بات کر سکوں یا نہیں. میں نے تو پہلے کہا میں تو کمزور سی لڑکی ہوں, میں کوئی بہادری کے دعوے نہیں کرتی, لیکن جہاں پر آ گیا ہے وہاں پہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. دل خون کے آنسو اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ ہمیں کوئی یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ وزیر اعظم بن جائے یا وہ وزیر اعظم, جو مرضی وزیر اعظم بنے, پر ملک کو کہاں پر آپ لوگوں نے پہنچا دیا. اتنی تذلیل عورتوں کی, بچوں کی, قانون کی, عدالتوں کی. کوئی تو بھرم رہنے دیں, کوئی تو بھرم رہنے دیں, کوئی بھرم نہیں رہنے دینا. کیا کریں؟ اپنا گلا خود گھونٹ لیں اگر کہیں باہر نہیں جا سکتے, یا کہیں باہر جانے کا کچھ اسائلم لے لیں, کیا کر لیں؟ کوئی بتا دے حل. نہیں رہ سکتے اس طرح کے گھٹن زدہ ماحول میں, کیا کریں؟ بات کرتے ہیں تو بات نہیں کرنے دی جاتی, یہاں پر لا کے پہنچا دیا. ابھی پھر مجھے نہیں معلوم ہے یہ آج رات کیا ہونا ہے, پھر اتنی نفری پہنچی ہوئی ہے زمان پاک, پھر وہی بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں, معلوم نہیں بچے بیچارے پیپرز دیں گے, کینسل ہوں گے, پھر کیا حالات ہوں گے. یہ تماشا بنایا ہوا ہے ملک کا اناؤں کی جنگ میں, کیونکہ کچھ لوگ مقدس ہیں, کچھ لوگ مقدس ہیں تو وہ مقدس ہی رہیں گے, ان کے تقدس کو آنچ نہ آئے, اس لیے جناب پورا ملک جھونک دیا جائے. یہ مسئلہ ہے. باقی میرا گھر مقدس نہیں ہے, میرے گھر میں جیسے مرضی کوئی ٹاپ کے آ جائے, اس کے شیشے توڑ دے, میرا گھر مقدس نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں کے گھر مقدس ہیں ویسے ہی ہر بندے کے لیے اپنا گھر مقدس ہوتا ہے, ویسے ہی وہ اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے, اس کے لیے وہی مقدس جگہ ہے جہاں وہ ہے, جہاں وہ امن کے ساتھ رہ رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. لیکن اس ملک میں کسی کے گھر کا کوئی تقدس نہیں ہے, کسی جگہ کا, نہ کسی عدالت کا تقدس ہے. عدالت کے شیشے توڑے بندہ اٹھا لیں, عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے سٹیج لگائیں اور گالیاں دیں جج کو, اور جج بھی نوٹس نہیں لیں گے. جج صرف اس وقت نوٹس لیتے ہیں توہین عدالتوں کا جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو وہ بیچارے ہفتہ ہفتہ کیس ملتوی کر دیتے ہیں. اب وہ یہی پریشر ڈال کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. اس طرح ہوتا ہے اس ملک میں. بہرحال آج امپورٹنٹ رات ہے, میسیجز ادھر ادھر سے آئے ہیں, کال کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, لیکن ایک ہی آواز مجھے تو نظر آتی ہے کہ ابھی یہ اسی طرح سے ہونا ہے. یہ جنگل کا قانون ہی چلنا ہے, سیدھی جو بات ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو روئے گا بیٹھ کے کہ ہمارا تقدس پامال ہو گیا, توہین پارلیمنٹ کا قانون بنا دیا, ہمارا تقدس نہ پامال ہو جائے. ہر کوئی اپنا اپنا راگ لاپے گا, روئے گا. عدالت اپنا روتی رہے گی کہ جی ہمارے آرڈرز ہوا میں اڑا دیے, ہمارے آرڈرز ہوا میں اڑا دیے. سب روئیں, سب روئیں, لیکن کسی نے بھی عوام کا نہیں سوچنا, کسی نے بھی یہ نہیں سوچنا کہ اس ملک کو ہم نے کہاں پہ. سب نے یہ سوچنا ہے کہ میری کرسی, میری ناک نیچے نہ جائے, میری کرسی بچنی چاہیے, میرا اقتدار رہنا چاہیے. یہ ہے عوام جدھر مرضی کھڑی ہے کھڑی رہے, مارو اس کو. اس کی ہمت کیسے ہے, جرت کیسے ہے. پتہ نہیں ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں یا نہیں ملتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ.